السلام علیکم. مارکیٹنگ ریسرچ ہے ہمارا کورس اور لیکچر ہے 39. اور پچھلے لیکچر والا جو ٹاپک ہے ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں رپورٹ رائٹنگ شروع کی تھی. رپورٹ رائٹنگ جو کہ مارکیٹنگ ریسرچ پروسیس کا لاسٹ سٹیپ ہے. اس کی جو چیدہ باتیں آپ کو بتائی گئی تھیں میں پھر دوہرا دیتا ہوں. یہ مارکیٹنگ ریسرچ رپورٹ جو ہوتی ہے یہ پروڈکٹ ہوتا ہے ہماری ریسرچ پروسیس کا. سارا جو ہمارا ریسرچ پروسیس ہے، جو ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا، ڈیٹا انالائز کیا، ڈسکشنز کی، انٹرویوز کیے، اور یہ سارا کچھ جو ہم نے کیا، اس کا پروڈکٹ کیا ہے؟ وہ ہے ریسرچ رپورٹ. دیٹ دس از دا ٹینجیبل ڈاکومنٹ اور ٹینجیبل پروڈکٹ دیٹ گوز ان ٹو دا ہینڈس آف دا کلائنٹ ریسرچ رپورٹ کو دیکھتا ہے. وہ ہمارے پروسیس کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ ہم نے ڈیٹا کیسے کلیکٹ کیا اور انالائز کیسے کیا اور ہم نے انٹرویوز کیسے کیے، یہ وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا. لیکن اس کے ہاتھ میں جو ہوتی ہے وہ ریسرچ رپورٹ ہوتی ہے. تو اس لیے اس کی اہمیت کافی زیادہ ہے، کیونکہ اس کی ایویلیویشن جو ہے وہ کلائنٹ کرتا ہے. اس سے وہ ٹریک کرتا ہے، اس سے وہ جو ہے وہ جنرلائز کرتا ہے کہ ہمارا ریسرچ پروسیس کیسا رہا ہوگا. یعنی کہ اگر رپورٹ اچھی ہے تو ہمارے بارے میں وہ گمان کرے گا کہ ہمارا پروسیس جو ہم نے کیا، جو ہم نے باقی سٹیپس کیے ریسرچ پروسیس کے، وہ ٹھیک تھے، کیونکہ رپورٹ بڑی اچھی ہے. اور اگر رپورٹ آپ کی لاؤزی ہوگی تو آبویسلی اس کا ریفلیکشن جو ہے وہ آپ کے پروسیس پہ بھی جائے گا، اور اس طرح سے یہ کلائنٹ جو ہے اگر اس نے امپریشن جو ہے وہ اچھا نہیں اس سے کریٹ کیا تو پھر وہ آپ کو دوبارہ بزنس نہیں دے گا. اس لیے اس پہ کافی احتیاط کرنی چاہیے، اور اس میں جو ہے وہ اچھی سے اچھی رپورٹ جو ہے وہ پروڈیوس کر کے کلائنٹ کو یا مینیجر کو یا جو بھی اس کا یوزر ہے اس کو آپ دیجیے. پھر میں نے آپ کو کچھ بتایا تھا کہ اس کے کچھ اصول ہیں اور اس کے کچھ پارٹس ہیں. اصولوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے بڑا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ریڈر کو انالائز کریں. آپ کا ریڈر کون ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے، کتنا اس کے پاس نالج ہے، اور اس کا جو اس رپورٹ کو جو پڑھے گا وہ کوئی ایک آدمی پڑھے گا یا زیادہ آدمی پڑھیں گے. تو اس کے مطابق آپ کو ووکیبلری اور اس کے مطابق اس کی ڈیٹیلز اور اس کے مطابق اس کے گرافکس یہ آپ کو بتانے پڑیں گے. اگر تو وہ پہلے ہی بہت کچھ جانتا ہے تو پھر آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اس کا اپنا نالج جو ہے وہ اس فیلڈ کے بارے میں یا ریسرچ کے بارے میں کم ہے تو پھر آپ کو کافی ڈیٹیل میں لکھنا پڑے گا. پھر اس کے علاوہ آپ کو ٹیکنیکل جو لینگویج ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، ایکسیپٹ کہ جب بہت ضروری ہو. اور جب بہت ضروری ہو تو پھر ہم اس کو گلاسری میں یا اسپیشلائزڈ ٹرم میں اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں، ڈیفائن کر دیتے ہیں پہلے، تاکہ ریڈر جو ہے وہ اس کو سمجھ سکے. انفیکٹ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کا ریڈر ہے، جو مارکیٹنگ مینیجر ہے، وہ تو شاید آپ کی زبان سمجھ لیتا ہے، لیکن اگر یہ کسی اور کے پاس جانا ہے، اکاؤنٹ والوں کے پاس جانا ہے مثال کے طور پر، یا یہ جو ہے سسٹمز والوں کے پاس جانا ہے، تو پھر شاید وہ آپ کی یہ ٹرمینالوجی ہے وہ نہیں سمجھ سکے گا. اس لیے we should try to avoid the technical jargon as far as possible. اور اگر ضروری ہو تو پھر اسے ہم ڈیفائن کر دیں. اس کے علاوہ یہ آپ کو کہا تھا کہ اس میں آپ گراف اور جو ہے وہ چارٹ اور وہ دوسری چیزیں اور ٹیبلز وہ اس میں بنائیں تاکہ اس کی کلیئرٹی جو ہے وہ بڑھے. اور یہ تھا کہ اس کو آپ کنسائز رکھیے، یعنی منیمم ورڈز استعمال کیجیے اور ٹو دا پوائنٹ اس کو لکھیے. بہت لمبی رپورٹ جو ہے لوگ اس کو نہیں پڑھتے، اس لیے اس کو ہم یہ کرتے ہیں کہ کنسائز رکھتے ہیں. وی یوز ایز فیو ورڈز ایز پاسبل. تو اس کے علاوہ جو آپ کو بتائی گئی تھیں کہ باتیں کہ بعض اوقات اس کو ہمیں رپورٹ کو پریزنٹ بھی کرنا پڑتا ہے، تو وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ اس کی پریزنٹیشن جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے. لیکن ایک بات جو ہم نے اس وقت ڈسکس کی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے پارٹس کیا ہیں، اور پارٹس جب ہم لکھنے لگیں تو کس طرح سے لکھیں گے. کچھ آپ کو کمیونیکیشن کے اصول بتائے تھے،
وہ آل 7 C's جو آپ نے پڑھے ہیں کمیونیکیشن کے کورس میں، کہ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ایکشن ورب استعمال کرنا ہے، ایکٹیو وائس پہ استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کنسیڈریٹ ہونا ہے، کنکریٹ ایگزامپلس دینی ہے، کلیئرٹی اس میں لانی ہے، اور سمپل ورڈز استعمال کرنے ہیں، ہارڈ ووکیبلری یوز نہیں کرنی، لاجیکل اور کوہیرنٹ اس کو رکھنا ہے کہ ایک پوائنٹ سے دوسرا پوائنٹ جڑا ہوا، تاکہ وہ تھاٹ کا جو فلو ہے وہ چلتا رہے اور ریڈر جو ہے اس کی ریڈنگ کو انجوائے کرے، انڈرسٹینڈ کرے. تو وہ آل پرنسپلز آف گڈ کمیونیکیشنز آر ٹو بی اپلائڈ ان رپورٹ ایز ویل. آخر میں ہم نے جو اس میں دیکھا تھا کہ اس کے کیا فارمیٹ کیا ہوتی ہے. جو ریسرچ رپورٹ کی فارمیٹ ہے یہ ایک جنرل فارمیٹ تو ہے، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کلائنٹ یا ریڈر یا مینیجر یا یوزر آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہے جی مجھے یہ ہیڈنگس چاہیے، اس طرح سے آپ نے رپورٹ لکھنی ہے. اگر تو ایسی بات ہے تو پھر تو آپ نے اس کی انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے، اور اگر اس نے کوئی فارمیٹ نہیں بتایا تو پھر ایک جو ہم جنرل فارمیٹ استعمال کرتے ہیں، جس کو آپ اسٹینڈرڈ فارمیٹ بھی کہہ سکتے ہیں ریسرچ رپورٹ کا، اس کو ہم فالو کرتے ہیں. اور اس میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس میں فرنٹ میٹر ہوتا ہے جس کو ہم پریفیکٹری پارٹس کہتے ہیں، اس میں باڈی ہوتی ہے جس کو ہم ٹیکسچوئل پارٹ کہتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ اینڈ میٹر ہوتا ہے جس کو ہم سپلیمنٹری پارٹ کہتے ہیں. یہ 3 حصوں میں ہماری رپورٹ جو ہے وہ ڈیوائڈیڈ ہوتی ہے، پریفیکٹری پارٹس یا فرنٹ میٹر، باڈی یا ٹیکسچوئل پارٹس، اور اینڈ میٹر یا سپلیمنٹری پارٹس. اس کے پھر میں نے آپ کو فردر حصے بتائے تھے، مثلاً جو فرنٹ میٹر ہے یا پریفیکٹری پارٹس ہیں اس میں ہم شروع میں ٹائٹل دیتے ہیں، ٹائٹل پیج دیتے ہیں، پھر ہم اس کا لیٹر آف ٹرانسمیٹل، لیٹر آف آتھورائزیشن، اور اس کے بعد اس کی ایگزیکٹو سمری، ٹیبل آف کانٹینٹ، اور یہ دینے کے بعد پھر ہم ٹیکسچوئل پارٹس میں دیتے ہیں اس کا انٹروڈکشن جس میں کہ سارا ڈیزائن دیتے ہیں، میتھڈولوجی دیتے ہیں. اس میں جو ہے وہ پھر ڈیٹا پریزنٹیشن ہم کرتے ہیں، ڈیٹا انالیسس کے کئی سیکشنز ہم بناتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں اسی پارٹ میں کچھ ٹرمینل چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ جس میں کہ فائنڈنگز، کنکلوژنز اور ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں. پھر ہم ریفرنسز دیتے ہیں اگر ہم سیکنڈری ڈیٹا استعمال کرتے ہیں، لمیٹیشنز دیتے ہیں کہ کیا لمیٹیشنز تھی، کیا سیٹ بیکس تھے، کیا کانسٹینٹس تھی ہمارے پاس، یہ چیزیں ہم دیتے ہیں. اور آخر میں ہم اینڈ میٹر یا سپلیمنٹری پارٹس جس میں کہ اپینڈکس. آج ہم انہی جو پارٹس ہیں ان کو ڈیٹیلز میں پڑھیں گے کہ اس میں لکھنا کیا کیا چاہیے، کیا کیا جو یہ کمپوننٹ جو ہیں ان کی ڈیٹیلز کیا ہے. تو پہلے ہم فرنٹ میٹر جس کو کہ ہم پریفیکٹری پارٹس بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. پریفیکٹری پارٹس جو ہیں ان میں سب سے پہلے ٹائٹل فلائی ہے. ٹائٹل فلائی کیا ہوتا ہے؟ صرف ٹائٹل ہوتا ہے جس پہ کہ ہم وہ ریسرچ کا ٹائٹل لکھتے ہیں اور نیچے ہم وہ ریسرچر کا نام لکھتے ہیں، لیکن عام طور پر اس کو اومٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بجائے جو آج کل یوز ہو رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹائٹل پیج. اب انلیس کہ آپ کی رپورٹ بہت بڑی ہے، فارمل ہے، پرنٹڈ ہے، تو پھر تو آپ ٹائٹل دیں گے، ورنہ عام طور پر ٹائٹل پیج ہی جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور ٹائٹل پیج میں کیا ہوتا ہے؟ ٹائٹل پیج میں ٹائٹل ہوتا ہے رپورٹ کا، سب سے پہلے جو ہے اوپر لکھتے ہیں کہ یہ ریسرچ ہے کیا، رپورٹ آف دا ٹائٹل دیٹ یو ہیو ڈن، دا نیم اینڈ ایڈریسز آف دا ریسرچر اینڈ دیئر آرگنائزیشن. I mean the name of the person who has conducted the research and the name of the organization to which he belongs. اس آرگنائزیشن اور ریسرچر کا ہم نام لکھتے ہیں جس نے کہ یہ ریسرچ کی ہے. پھر اس کے علاوہ ہم اس کا جو نیم آف دا کلائنٹ لکھتے ہیں کہ فار ہوم، یعنی دس از پریپیئرڈ بائی اینڈ دس از پریپیئرڈ فار، کہ اس نے پریپیئر کیا اور اس کے لیے پریپیئر، اس آرگنائزیشن کا نام جس کے لیے آپ یہ جو ہے ریسرچ رپورٹ تیار کر رہے ہیں، جس کو آپ سبمٹ کر رہے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کی ڈیٹ بھی
ہم لکھتے ہیں کہ کس ڈیٹ کو ہم یہ سبمٹ کر رہے ہیں. جو ٹائٹل ہے، ٹائٹل بہت کلیئر، بریف یعنی کنسائز اور کرسپ ہونا چاہیے، جس سے کہ پروجیکٹ کی نیچر کا پتہ چلے کہ پروجیکٹ کیا ہے. بہت لمبا ٹائٹل نہیں ہونا چاہیے، بہت شارٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، بہت جنرلائز نہیں ہونا چاہیے اور بہت نیرو بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اٹ شوڈ بی سم ویئر ان بٹوین. اگلا جو پارٹ ہے ٹائٹل پیج کے بعد وہ ٹرانسمیٹل لیٹر ہے. اب یہ ٹرانسمیٹل لیٹر کیا ہے؟ ہم اس کو عام زبان میں کورنگ لیٹر بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کورنگ لیٹر ہوتا ہے جو کہ ریسرچر یا رپورٹ رائٹر جو ہے وہ لکھتا ہے. اب عام طور پر ریسرچ رپورٹ لکھ کر اس کے بعد اس کو جو ہے وہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے اس رپورٹ جو آپ بھیج رہے ہیں، ایک کاپی بھیج رہے ہیں، 5 بھیج رہے ہیں، 10 بھیج رہے ہیں، 50 بھیج رہے ہیں، ڈپینڈنگ اپان دا کانٹریکٹ اور دا ریکوائرمنٹ آف دا یوزر اور کلائنٹ. تو آپ اس میں اس کو لکھتے ہیں کہ جی ہم یہ رپورٹ آپ کو سبمٹ کر رہے ہیں، اور پھر اس لیٹر میں آپ رپورٹ کو تھوڑا سا انٹروڈیوس بھی کرا دیتے ہیں کہ جی اس کے بڑے بڑے پوائنٹس جو ہیں وہ کیا ہیں. آئی مین یو ڈرا دا اٹینشن آف اے پرٹیکولر پوائنٹ ان دا رپورٹ. بعض اوقات لکھتے ہیں ہم کہ جی یہ ہم ایز پر کانٹریکٹ 20 کاپیاں بھیج رہے ہیں، اور آپ اس میں نوٹ کریں گے کہ یہ جو رپورٹ ہے، یہ رپورٹ میں ہماری فلانی چیز جو ہے بڑی انٹرسٹنگ ایمرج ہوئی ہے، اور اس کو آپ پڑھیں، اور ساتھ ہی آپ یہ بتا دیں کہ ہمارا کانٹریکٹ اب پورا ہو گیا اگر آپ پروفیشنل ریسرچ کر رہے ہیں، اور اگر آپ کی کوئی پیمنٹ رہتی ہے تو وہ بھی آپ اس میں کلیم کریں. تو کور لیٹر، ٹرانسمیٹل لیٹر از اے کور لیٹر. تو ٹرانسمیٹل لیٹر از اے کور لیٹر which accompanies the report when you are sending it to the client, when you are sending it to the manager, when you're sending it to the organization for which you have done this research. تو ٹرانسمیٹل لیٹر جو ہے یہ ایک لیٹر ہوتا ہے، کورنگ لیٹر ہوتا ہے، جو کہ ریسرچ آرگنائزیشن انیشیٹ کرتی ہے اور ایڈریس کرتی ہے جس کے لیے آپ نے ریسرچ کی ہے، اور یہ رپورٹ کے ساتھ جاتا ہے. اب ہم اس کے بعد ایک اور لیٹر بھی اس میں شامل کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں لیٹر آف آتھورائزیشن. یہ یاد رہے، ٹرانسمیٹل لیٹر تو عام طور پر ہم بھیجتے ہیں، لیکن لیٹر آف آتھورائزیشن جو ہوتا ہے یہ آپشنل ہوتا ہے. چاہیں تو آپ لگا لیں، چاہیں تو آپ نہ لگائیں. اصل میں جو بڑی بڑی ریسرچز ہوتی ہیں اس میں تو ہم یہ لیٹر آف آتھورائزیشن لگاتے ہیں، لیکن جو عام ریسرچز ہیں چھوٹی، اس میں شاید ہم نہیں لگاتے. آپ کی مرضی ہے، آپ لگانا چاہیں لگا دیں، نہ لگانا چاہیں نہ لگا. لیکن یہ ہے کیا چیز؟ لیٹر آف آتھورائزیشن جو ہے وہ لیٹر ہے جس کے تحت آپ نے یہ ریسرچ شروع کی تھی. تو کس نے یہ لکھا لیٹر؟ یہ لیٹر لکھا تھا آرگنائزیشن نے آپ کو، جس نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ جی ہماری ریسرچ آپ کر دیں، یا آپ کے باس نے یا آپ کے کسی اور ڈپارٹمنٹ ہیڈ نے جس نے بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ ریسرچ آپ کر دیں. اس میں وہ آپ کو لیٹر لکھتے ہیں جس میں ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے، حوالہ دیا ہوا ہوتا ہے، کچھ ٹرمز آف ریفرنس ہوتے ہیں. اگر پروفیشنل ریسرچ ہے تو کانٹریکٹ کی بات ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ پیسوں کی بات ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں، اور یہ آپ کو ملتا ہے، اور اس کے بعد آپ ریسرچ جو ہے شروع کرتے ہیں. تو جب آپ رپورٹ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی صرف ایک کاپی بناتے ہیں، آپ فوٹو کاپی بناتے ہیں اور اس میں وہ لگا دیتے ہیں، آپ چینج نہیں کرتے. یہ لیٹر آف آتھورائزیشن، بیکاز یو آر ناٹ انیشیٹنگ اٹ، یو ہیو already received it and you want to add it to the report just to show the significance of the report, that it was a contracted report and somebody authorized me to do this. تو لیٹر آف ٹرانسمیٹل، اس کے بعد لیٹر آف آتھورائزیشن، اور لیٹر آف آتھورائزیشن کے بعد بعض لوگ ایکنالجمنٹ لکھتے ہیں. ایکنالجمنٹ، اور اب جو رواج پڑ گیا ہے وہ ایکنالجمنٹ آخر میں لکھی جاتی ہے. اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن اگر آپ چوز کریں تو آپ ایکنالجمنٹ پہلے لکھ سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ایکنالجمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ایکنالجمنٹ وہ ایک صفحہ ہوتا ہے جس پہ آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن لوگوں نے آپ کی مدد کی اس ریسرچ کے سلسلے میں. بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں، وہ رسپونڈنٹ تو ضرور ہوں گے جنہوں نے آپ کو ڈیٹا دیا،
مینیجرز بھی ہو سکتے ہیں, کچھ کنسلٹنٹ بھی ہو سکتے ہیں, کچھ کسی نے کوئی مشورہ دیا, جو ڈیٹا انالسٹ ہے اس کا بھی آپ شکریہ ادا کر سکتے ہیں. آئی مین اینی باڈی who was not supposed to do this but he did it for courtesy, اور جس کے آپ نے پیسے ویسے نہیں دیے بلکہ صرف آپ نے courtesy میں وہ کام ان سے لیا, تو آپ ان کا شکریہ ادا کریں. رسپونڈنٹس کا تو کم از کم ضرور کریں, باقی اگر کسی کا نہ کریں, لیکن اور بھی لوگ جنہوں نے سگنیفیکنٹلی ہیلپ ایکسٹینڈ کی اس کو آپ ایکنالجمنٹ میں لکھ سکتے ہیں. لیکن جیسے میں نے کہا یہ ایکنالجمنٹ آپ آخر میں بھی لکھ سکتے ہیں بجائے یہاں لکھنے کے. اس کے بعد جو ایک اہم پارٹ ہے جس کو ہم پریفیٹری پارٹ میں شامل کرتے ہیں, جس کو ہم فرنٹ میٹر میں شامل کرتے ہیں, وہ ہے ٹیبل آف کانٹینٹس. ٹیبل آف کانٹینٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک لسٹ ہوتی ہے جو کہ میجر ٹاپکس اور سب ٹاپکس کو بتاتی ہے کہ جو اس رپورٹ کے اندر ہے. یہ کتاب میں بھی ہوتا ہے, رپورٹ میں بھی ہوتا ہے, میگزین میں بھی ہوتا ہے, جرنل میں بھی ہوتا ہے, اور اسی طرح سے یہ رپورٹ میں ٹیبل آف کانٹینٹ بھی ہوتا ہے. دس انکلوڈس دا سیکشنز اینڈ چیپٹرز اینڈ ہیڈنگز اینڈ سب ہیڈنگز وغیرہ وغیرہ, جس سے کہ ریڈر کو ایک اوور ویو ملتا ہے کہ اس رپورٹ کے اندر کیا ہے. تو ٹیبل آف کانٹینٹ بنایا جاتا ہے, اور اٹ ویریز فرام بینگ ویری شارٹ ٹو ویری ڈیٹیلڈ. یعنی بعض جو ٹیبل آف کانٹینٹ ہیں رپورٹس کے وہ صرف مین ہیڈنگز جو ہیں وہ لسٹ کر دیتے ہیں, لیکن بعض جو ہیں مین ہیڈنگ کرتے ہیں, پھر سب ہیڈنگ کرتے ہیں, پھر تیسرا ہیڈنگ کرتے ہیں, تین ہیڈنگز کرتے ہیں. ٹاپک ہے, پیج نمبر ہے, یعنی آپ ٹاپک کے اندر کس لیول تک آپ کو جانا ہے, کتنے ہیڈنگز آپ نے دینے ہیں, یہ آپ کی ججمنٹ ہے. لیکن عام طور پر ریکمینڈ یہ کیا جاتا ہے کہ مین ہیڈنگ اور سب ہیڈنگ, یہ دو لیول آف ہیڈنگ جو ہیں یہ اس میں شامل ضرور کرنے چاہیے, اور ظاہر ہے کہ پیج نمبر جو ہے وہ بھی دینا چاہیے کہ کس پیج پر یہ اویلیبل ہے, تاکہ کوئی بھی ریڈر اپنے مطلب کی چیز پڑھنا چاہے تو سیدھا وہ اس پیج پہ چلا جائے اور اس کو پڑھ لے. مثال کے طور پر ایک ریڈر انٹرسٹڈ ہے کہ کنکلوژنس کیا ہیں, تو ہی شوڈ گو ٹو کنکلوژنس. بعض کہتا ہے کہ میں اس کے ٹیبلز دیکھوں, تو وہ ٹیبلز میں جائے. تو ہیڈنگز اینڈ سب ہیڈنگز ایٹ لیسٹ, بٹ اٹ از ناٹ ریئلی دا لمٹ. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف اسی تک رکھیں. آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے 4 ہیڈنگز یا 3 دینے چاہیے تو 3 دے دیجئے, لیکن ہیڈنگ, سب ہیڈنگ اور پیج نمبر دیجئے. اور جو بڑی بڑی رپورٹیں ہوتی ہیں, بڑی لینتھی رپورٹیں ہوتی ہیں, اس میں اس ہیڈنگ اور سب ہیڈنگ کے علاوہ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. مثلا لسٹ آف ٹیبلز دیا جاتا ہے, لسٹ آف فگرز دیا جاتا ہے, اپینڈکسز دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی بڑی رپورٹوں میں دی جاتی ہیں. یہ ٹیبل آف کانٹینٹ بنایا جاتا ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ تبھی بنائیں گے جب آپ ساری رپورٹ آپ نے لکھ لی ہے, تاکہ آپ کو پیج نمبر ملیں کون کون سے پیج پہ ہیں, پھر آپ اس کو ڈیولپ کرتے ہیں. اگلا ہم جو پارٹ لیتے ہیں وہ ہے ایگزیکٹو سمری. اب یہ پریفیٹری پارٹس میں اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی دا لاسٹ پارٹ آف دا پریفیٹری پارٹس اور فرنٹ میٹر. ایگزیکٹو سمری کیا ہوتی ہے؟ ایگزیکٹو سمری ساری رپورٹ کی سمری ہوتی ہے. لیکن بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ صرف فائنڈنگز اینڈ کنکلوژنز دے دی جاتی ہیں تو سمری ایگزیکٹو سمری ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. پہلی بات تو آپ یہ سمجھیے کہ ایگزیکٹو سمری ہم کیوں بناتے ہیں. یہ ہم ان ایگزیکٹوز کے لیے بناتے ہیں جن کے پاس وقت نہیں ہوتا, وہ صرف ایک برڈ آئی ویو لینا چاہتے ہیں کہ اس میں رپورٹ میں کیا ہے, بڑی بڑی چیزیں کیا ہیں. تو اس لیے ان کے لیے یہ ایگزیکٹو سمری جو ہے وہ تیار کی جاتی ہے, اور اس میں جو ہے وہ ڈیٹیلز نہیں دی جاتی. اٹ از ناٹ ریئلی اے بریف آف دا ہول بٹ اٹ از دا سمری. اٹس آلسو کالڈ ایبسٹریکٹ, کہ بڑی چیزیں جو ہیں وہ جو بڑی ڈیٹیل میں دی ہوئی ہیں اس کو آپ ایک نچوڑ کر کے تو اس کو ایگزیکٹو سمری میں ڈال دیتے ہیں. اور یہ ایگزیکٹو سمری ان ڈیسیژن میکرز کے لیے ہوتے ہیں جو کہ پروجیکٹ کی ٹیکنیکل ڈیٹیل میں جانے کی نہ تو ان کی ڈیزائر ہوتی ہے اور نہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے. دس ایگزیکٹو سمری از کریٹڈ فار دیم. اٹس اے باٹم لائن رپورٹ اینڈ اٹ از meant for those busy executives who don't have time or desire to go to the details of the project. اب یہ آپ کو بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایگزیکٹو سمری جو ہے
یہ رپورٹ کے اندر ایک منی رپورٹ ہوتی ہے، یعنی پوری رپورٹ کا خلاصہ ہوتا ہے. صرف ایک چیز نہیں کہ میجر فائنڈنگز یہ ہیں، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اٹ اسٹارٹس ود دا ٹاپک اینڈ گیوز دا آبجیکٹیوز. کیا آبجیکٹیو تھے؟ آبجیکٹیوز کے بعد میتھڈالوجی کی بات بھی ہوتی ہے، کیسے ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا، لیکن ہوتا ایک ایک لائن میں ہے. مطلب سارے اس کو آپ صرف آپ یہ کہیں جی کہ اتنے رسپونڈنٹ چنے گئے، ٹھیک ہے، یہ پاپولیشن تھی، یہ سیمپل تھا، یہ ہمارا ڈیٹا کلیکشن کا انسٹرومنٹ تھا، اور پھر اس طرح سے ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا، اور پھر یہ ہم نے فارمولا لگایا یا یہ اسٹیٹسٹک لگائی ڈیٹا انالیسس کے لیے، اور اس کے بعد آپ اس کی میجر فائنڈنگز اور کنکلوژنز دے دیں. تو جیسے میں نے کہا، یہ بڑی رپورٹ کے اندر ایک چھوٹی رپورٹ ہوتی ہے، اور یہ ان ایگزیکٹوز کے لیے ہوتی ہے جو کہ مصروف ہیں، جن کے پاس وقت نہیں ہے اور ایک دو پیج پڑھنا چاہتے ہیں اور سارا جو ہے وہ ویو لینا چاہتے ہیں کہ کیا ہے. تو ہم اسی لیے اس کو ایگزیکٹو سمری کہتے ہیں. اب ایک بات جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے کہ بعض لوگ ایگزیکٹو سمری کو پہلے لکھتے ہیں اور ٹیبل آف کانٹینٹ کو بعد میں لکھتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں وہ ٹیبل آف کانٹینٹ کو پہلے لکھتے ہیں اور ایگزیکٹو سمری کو بعد میں لکھتے ہیں. ناؤ اٹس یور چوائس which way you want to go. Usually executive summary follows table of content, but sometimes it precedes table of content, so it is up to you how would you arrange them. تو جو فرنٹ میٹر ہے اس میں جو چند ایک پارٹس ہم نے دیکھے، اور ابھی تک ہم نے کوئی وہ جو ہے نا وہ ٹیکسچوئل بات کوئی نہیں کی، رپورٹ ہم نے ڈیٹیل میں نہیں لکھی، لیکن ہم نے ٹائٹل فلائٹ، ٹائٹل پیج، لیٹر آف ٹرانسمیٹل، لیٹر آف آتھورائزیشن، ایکنالجمنٹ، اور جو ہے وہ ٹیبل آف کانٹینٹ اور ایگزیکٹو سمری کی بات کی ہے، جو کہ اس کا فیس بنتا ہے ہماری رپورٹ کا، اور اس کو اسی لحاظ سے اس کو ہم پریفیٹری پارٹس کہتے ہیں. اب پریفیٹری پارٹس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ہم ایکچوئل رپورٹ لکھنا شروع کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں باڈی آف دا رپورٹ، جس کو ہم کہتے ہیں ٹیکسچوئل پارٹس آف دا رپورٹ. یہاں سے ہماری ایکچوئل رائٹنگ شروع ہوگی، اور اس کو ہم نے پوری تفصیل سے لکھنا ہے، اور پوری جو ہم نے کمیونیکیشن فلاسفی یا کمیونیکیشن تھیوری پڑھی ہے اس کو اپلائی کرتے ہوئے ہم نے یہ رپورٹ جو ہے وہ جنریٹ کرنی ہے. اب ہم باڈی کی بات کرتے ہیں. ایکچوئل جو رپورٹ ہے اس کو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ ہم شروع کرتے ہیں انٹروڈکشن سے. اس کو آپ چیپٹر 1 کہہ لیجئے، سیکشن 1 کہہ لیجئے، یا وہ نیومیریکل فگرز 1.0 کر دیجئے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیجیے. آپ کو یہ تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آپ نے رپورٹ رائٹنگ میں اپنے ہیڈنگز کے لیول اسٹیبلش کرنے ہیں، اور ان کی فونٹ، ان کا فونٹ ٹائپ، فونٹ سائز، ٹھیک ہے، ان کی پلیس. اس کے لیے آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہے کہ فرسٹ لیول کا ہیڈنگ اس جگہ پہ آئے گا اور اس فونٹ میں ہوگا، اس فونٹ سائز میں ہوگا. یہ آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہے. تو یہ بات مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ جانتے ہیں. تو انٹروڈکشن پہلا ہیڈنگ ہے جو ہم اسٹیبلش کرتے ہیں، اور وی بگن ود انٹروڈکشن. ہم اس کو انٹروڈکشن آف دا ریسرچ کہتے ہیں. وی انٹروڈیوس دا ریسرچ ٹو دا کلائنٹ، کہ ہم نے ریسرچ کیا کی ہے، کیسے کی ہے، اور اس کا طریقہ کار کیا تھا. یہ ہم ساری چیزیں کلائنٹ کو بتاتے ہیں. اصل میں تو یہ ہم پہلے پرپوزل میں بتا چکے ہیں، لیکن پرپوزل جب لکھی جاتی ہے تو وہ فیوچر ٹینس میں لکھی جاتی ہے کہ میں ایسا کروں گا. لیکن جب ہم انٹروڈکشن میں اس کو لکھتے ہیں تو پھر ہم اس کو پاسٹ ٹینس میں لکھتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا، ہمارے یہ آبجیکٹیو تھے، یہ ہمارے کویسچنز تھے، یہ ہمارے ہائپوتھیسز تھے، اور یہ ہماری میتھڈالوجی تھی. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ وی ریفر ٹو آل دوز تھنگز دیٹ وی ڈسکس ود دا مینیجر، اینڈ وی ہائی لائٹ واٹ از دا مینجمنٹ پرابلم دیٹ دا مینجمنٹ از فیسنگ، اینڈ وائی دا ریسرچ واز conducted, what were the objectives, and how we conducted this research. تو اس میں ہم انٹروڈکشن میں پوری وہ بیک گراؤنڈ جو ہم نے ریسرچ کرنے سے پہلے شروع کی تھی ہم اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں.
اور اس میں کلیئر اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم ہوتا ہے, اور اس میں آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, ہائپوتھسز ہوتے ہیں, کوشچنز ہوتے ہیں. ساری چیز جو ہم نے پرپوزل میں لکھی تھی وہ یہاں پر ہم لکھتے ہیں, اور جب یہ ریڈر کوئی بھی اس کو پڑھے تو اس کو ایزیلی وہ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے دیٹ وائی دا ریسرچ واز کنڈکٹیڈ اینڈ ہاؤ دا ریسرچ واز کنڈکٹیڈ. اس کے بعد ہم اس میں ریسرچ ڈیزائن اور میتھڈالوجی کو ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیے, جب آپ کی ریسرچ کو ایویلیویٹ کیا جائے گا تو میتھڈالوجی کو بھی ایویلیویٹ کیا جائے گا کہ آپ نے وہ میتھڈالوجی جو ہے وہ صحیح سلیکٹ کی تھی کہ نہیں کی تھی, غلط طریقے سے تو نہیں کی آپ نے ریسرچ. اور میتھڈالوجی میں آپ جانتے ہیں, ریسرچ ڈیزائن میں آپ جانتے ہیں کیا باتیں ہوتی ہیں. بہت ساری چیزوں کا ہم ڈیسیژن لیتے ہیں اور کام کرتے ہیں, یعنی پاپولیشن کیا تھی, سیمپلنگ فریم کیا تھا, ہمارا سیمپلنگ پروسیجر کیا تھا, انسٹرومنٹ آف ڈیٹا کلیکشن کیا تھا, فیلڈ ورک ہم نے کیسے کیا, اور ڈیٹا انالیسس میں کون سا میتھڈ آپ نے امپلائی کیا. ہم بہت سارے میتھڈس پڑھ چکے ہیں, کیوں آپ نے کیا, اس کا ریشنل آپ نے بتانا. سو all these things should be described adequately in this part, that is research design and methodology, تاکہ آپ کے ریڈر کو پتہ چلے کہ آپ نے کوالٹی کا کام کیا ہے. اور اس میں صرف پرائمری ڈیٹا کلیکشن نہیں بلکہ سیکنڈری ڈیٹا کلیکشن جو ہے اس کے بارے میں بھی ذکر کیجیے, اس میں ڈسکس کیجیے کہ کون سا جو ہے وہ آپ نے سورسز سے سیکنڈری ڈیٹا لیا, اور اس کا ہم ظاہر ہے کہ ایک سیکشن بھی علیحدہ بناتے ہیں اس کے بعد. لیکن یہ ہے کہ میتھڈالوجی میں اس کا ذکر جو ہے ہم کرتے ہیں. اس کے بعد ہم جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کا ایک اور چیپٹر سیکشن ہم کریٹ کرتے ہیں سیکنڈری ڈیٹا کا. اب یہ یاد رہے کہ انٹروڈکشن پہلا ہمارا سیکشن ہے, اس کے بعد دوسرا سیکشن بنتا ہے جس کو ہم سیکنڈری ڈیٹا کہتے ہیں. اس کا ٹائٹل ہم دیتے ہیں ریویو آف ریلیٹڈ لٹریچر, یا لٹریچر ریویو, یا سیکنڈری ڈیٹا. اور یہ کب آپ دیں گے, جب آپ نے سیکنڈری ڈیٹا ایکچولی استعمال کیا ہے, جب آپ نے رپورٹس کو, بکس کو, جرنلس کو اور دوسرا سیکنڈری ڈیٹا کے جو سورسز ہیں اس کو استعمال کیا ہے, تو اس کا ایک علیحدہ سے سیکشن بنائیں گے, اور اس میں آپ اس کا سیکنڈری ڈیٹا کا جو سمری ہے وہ آپ لکھیں گے, جو جو چیزیں آپ نے لیں, اور اس کو کس طرح سے لکھتے ہیں اور کس طرح سے اس کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا رپورٹ رائٹنگ کے بعد, اگر آپ سیکنڈری ڈیٹا استعمال کریں تو اس کو لکھنے کا اور ڈاکومنٹیشن کا طریقہ کیا ہے. لیکن انٹروڈکشن پہلا سیکشن جس میں کہ ہم انٹروڈکشن ٹو دا ریسرچ اور ڈیٹیلڈ میتھڈالوجی اور بیک گراؤنڈ اور ہائپوتھسیز اور کویسچنس اور جو ڈیزائن ہے وہ سارا بتاتے ہیں. دوسرا سیکشن جو ہمارا ہوتا ہے وہ سیکنڈری ڈیٹا کا ہوتا ہے, جس کو لٹریچر ریویو بھی کہہ سکتے ہیں آپ. لٹریچر ریویو کے علاوہ آپ اس کو ریویو آف ریسرچز بھی کہہ سکتے ہیں, ریویو آف سیکنڈری ڈیٹا بھی کہہ سکتے ہیں, اور اس میں تمام سیکنڈری ڈیٹا کی تلخیص یا خلاصہ یا سمری آپ اس میں دیتے ہیں, اور ساتھ ساتھ اس کے ریفرنسز بھی دیتے ہیں کہ کون کون سے سورس سے یہ ڈیٹا لیا گیا ہے. اس کا ایک خاص طریقہ ہے جس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. اگلا جو ٹیکسچوئل پارٹ ہے جو ہماری باڈی میں آتا ہے وہ سب سے اہم پارٹ ہے, موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف دا ٹیکسچوئل پارٹس. اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا پریزنٹیشن یا ڈیٹا انالیسس. Now this section may be spread over many pages, divided into many sections and subsections, or you may call chapters and sections. اور اس میں جو را ڈیٹا ہے جو آپ نے فیلڈ سے اکٹھا کیا تھا, کویسچنرز, انٹرویوز, آبزرویشن کے ذریعے سے, اس کو ہم سمرائز کر کے اس کو ہم یہاں انالیسز اس کا کرتے ہیں, جو ہم مختلف اسٹیٹسٹیکل ٹول کو استعمال کرتے ہوئے انالیسز ہوتا ہے. اور اس میں ٹیبلز ہوتے ہیں, ڈسکرپشنز ہوتی ہیں, ایکسپلینیشنز ہوتی ہیں, گرافس ہوتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. ڈیٹا آپ کو معلوم ہے نا کہ کوالٹیٹیو بھی ہوتا ہے, کوانٹیٹیو بھی ہوتا ہے. کوانٹیٹیو جو ہیں وہ تو فگرز, اس کو ہم جمع تفریق ٹیبل کر کے سارا کچھ کر کے کرتے ہیں. کوالٹیٹیو بعض اوقات وہ اس میں فگرز نہیں ہوتی, رائے ہوتی ہے.
اور اس رائے کو بھی ہم اینالائز کر کے ان میں جو کامن چیزیں ہیں یا جو ان میں ایکسیپشنل چیزیں ہیں ان کی ہم رپورٹنگ کرتے ہیں. تو کوانٹیٹیو ڈیٹا یا کوالٹیٹیو ڈیٹا آپ اس سیکشن میں دکھاتے ہیں. اینڈ ایز اے سیڈ دیٹ دس پارٹ از ویری کریٹیکل for the research and for the research report, because the ultimate results and conclusions and recommendations will be based on this part. اس کو کہتے ہیں بیک بون آف دا ریسرچ رپورٹ, کہ اس کے اندر ہی سارا کچھ ہوتا ہے جس سے پھر باقی باتیں آپ نکالتے ہیں کہ کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے. تو اس کو آپ نے بڑی احتیاط سے بنانا ہے, اور جب آپ ریزلٹس پیش کریں تو ٹیبلز بنائے جاتے ہیں. ٹیبل کا ایک ہیڈنگ ہوتا ہے, اس میں پھر کالمز ہوتے ہیں, روز ہوتے ہیں, سب ہیڈنگز ہوتے ہیں, اور نیچے آپ سورس دیتے ہیں کہ یہ ٹیبل کیسے بنا ہے. ریزلٹس آپ کو اب رپورٹ کرنے ہیں. ڈیٹا آپ نے انالائز کر لیا, ٹیبل بنا لیے, ایکسپلینیشن دے دی, اور اس کا جیسے میں نے بتایا اس کے کئی چیپٹر, سب چیپٹر یا سیکشن, سب سیکشنز ہوتے ہیں, اور یہ ایگریگیٹ لیول پر بھی ہوتا ہے, سب گروپ لیول پر بھی. مثلاً مارکیٹ ایریا کے لحاظ سے آپ کرتے ہیں, سیگمنٹ کے لحاظ سے کرتے ہیں, ریٹیل لیول پہ کرتے ہیں, ہول سیل لیول پہ. آئی ڈونٹ نو, جو آپ کا ڈیٹا ہے, جو آپ پروجیکٹ کر رہے ہیں, اس میں کئی سیکشنز اور سیگمنٹس بنیں گے, اس کے مطابق آپ ڈیٹا رپورٹ کریں گے. لیکن جب آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں ریزلٹس یا فائنڈنگس, تو ان کو آپ نے بڑے کوہیرنٹ اور لاجیکل وے میں اس کو آپ نے ارینج کرنا ہے. اب بہت سارے جو ریسرچرز ہیں وہ مختلف طریقوں سے ان کو رپورٹ کرتے ہیں, اور وہ طریقے کیا ہیں؟ بعض لوگ الفابیٹیکلی کرتے ہیں, بعض لوگ کرونولوجیکلی کرتے ہیں, یعنی کہ جس پیریڈ سے وہ اکر ہو رہے ہیں, یعنی پہلے مثال کے طور پر 2001, 2005, 2010 ایٹسٹرا, یا اس کو ریورس آرڈر میں کرونولوجیکلی, ہسٹوریکلی. کئی جغرافیکلی کرتے ہیں, مثلاً کہ جی یہ اسلام آباد کا یہ رزلٹ ہے, اور خیرپور کا یہ رزلٹ ہے, اور کراچی کا یہ رزلٹ ہے, اور پشاور کا یہ رزلٹ ہے, اور ایبٹ آباد کا یہ رزلٹ ہے. اور ناؤ دس از جغرافیکل وے آف رپورٹنگ. اور اکارڈنگ ٹو دا سائز بعض اوقات کرتے ہیں کہ بڑی جو فائنڈنگز ہوتی ہیں وہ پہلے بتاتے ہیں, چھوٹی فائنڈنگز گریجولی کم کرتے آتے ہیں. اور بعض جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دا انٹرسٹ آف دا ریڈر. آپ نے ڈسکشن کی ہوئی ہے اپنے مینیجر سے, اس کا کیا پرابلم ہے آپ کو معلوم ہے, تو کس ایریا میں وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہے, یا کس پرائس میں وہ زیادہ انٹرسٹڈ ہے, یا وہ کس ہول سیل لیول پہ یا ریٹیل لیول پہ انٹرسٹڈ ہے, یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا انٹرسٹ کیا ہے. یہ آپ نے پہلے ڈسکشنز کی تھیں جب آپ نے ریسرچ شروع کی تھی. تو آپ کو وہ انٹرسٹ اگر پتا ہے تو آپ اس انٹرسٹ کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں کہ چونکہ میرا ریڈر جو ہے, جو میرا کلائنٹ ہے, سب سے پہلے اس میں انٹرسٹڈ ہے, تو پہلے میں اس کے ریزلٹ اس کا بتاؤں گا. بعض کا ٹریڈیشنز ہوتی ہیں, ان ٹریڈیشنز کے مطابق, اور ٹریڈیشنز کے علاوہ بعض اوقات اکارڈنگ ٹو دا امپورٹینس بھی آپ کر سکتے ہیں. تو ریزلٹس کو پریزنٹ کرنے کے, فائنڈنگس کو پریزنٹ کرنے کے جو طریقے ہیں, جو آرڈر ہے, جو ارینجمنٹ ہے, وہ مختلف ہے. اس کو آپ کنفیوز مت کیجئے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ٹیبلز آپ بنائیں اس طرح سے, نہیں, ٹیبلز آپ بنا لیں. ٹیبلز آپ کے اسی طرح سے بنیں گے جیسے آپ کا کویسچنر ہے, جس طرح سے کویسچن ہے, ٹیبل تو آپ اس طرح سے بنائیں گے. لیکن جب آپ فائنڈنگس جو ایک جگہ پہ کنسالیڈیٹ کر کے ریزلٹس بتا رہے ہیں, تو ان ریزلٹس کو آپ جس طرح سے مرضی ہے کر لیں, الفابیٹیکلی کر لیں, کرونولوجیکلی کر لیں, جیوگرافیکلی کر لیں, اکارڈنگ ٹو دا سائز آف دا ریزلٹ کر لیں, اکارڈنگ ٹو دا انٹرسٹ آف دا ریڈر کر لیں, اکارڈنگ ٹو ٹریڈیشن کر لیں, یا اکارڈنگ ٹو امپورٹینس کر لیں. جس طرح سے آپ اس کو ارینج کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کو ارینج کر کے ریزلٹس کو پریزنٹ کریں. تو ڈیٹا انالیسس جو ہے یہ بہت اہم پارٹ ہوتا ہے باڈی آف دا رپورٹ کا. باڈی پوری رپورٹ کا اہم پارٹ ہوتا ہے, باڈی کے اندر یہ جو ہے ریزلٹس اور ڈیٹا انالیسس اور ڈیٹا پریزنٹیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو. اور اس میں ایک اور بات, جب آپ ڈیٹا انالیسس کر رہے ہوں اور خدا نخواستہ آپ کمپیوٹر استعمال نہیں کر رہے, یا فار دیٹ میٹر کمپیوٹر استعمال بھی کر رہے ہیں, تو آپ کو یہ جو فگرز ہیں کمپیوٹر استعمال کر رہے ہیں, تو پھر آپ نے فگر جو ہے ڈبل چیک کرنی ہے جب آپ اس کا ان پٹ کریں گے. اور
اگر آپ کیلکولیٹر سے کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو ڈبل چیک کریں گے تاکہ کوئی ریزلٹ جو ہے وہ مس رپورٹ نہ ہو جائے. تو اس کی کیلکولیشن آپ نے ڈبل چیک کرنی ہے کہ جو کیلکولیشنز ٹیبلز کی ہیں اور دوسری جو فائنڈنگز دے رہے ہیں پرسنٹیج ہے یا کوئی اسٹیٹسٹکس لگا رہے ہیں تو اس میں کوئی غلطی نہ ہو جائے. اگر آپ کوئی پیکیج استعمال کر رہے ہیں اسٹیٹسٹیکل پیکیج کمپیوٹر کے ذریعے سے SPSS ہے یا منی ٹیب ہے یا اسٹیٹسٹیکا ہے یا وٹ ایور اٹ از, تو پھر تو آپ ان پٹ لیول پہ اس کو ڈبل چیک کریں گے اور باقی کام جو ہے وہ تو کمپیوٹر خود کرے گا, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو آپ ان پٹ دیں گے اس کی آؤٹ پٹ دے گا. لیکن اگر آپ مینولی کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ فگرز جو ہیں ڈبل چیک کرنی پڑیں گی, بلکہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کسی اور کو کہیں یہ فگرز جو ہیں وہ چیک کر دیں تاکہ کوئی مس رپورٹنگ نہ ہو جائے. اب ہم آگے چلتے ہیں. ڈیٹا انالیسس ہو گیا. اب ڈیٹا انالیسس کی بیس پر آپ نے کرنا کیا ہے, ریزلٹس آپ نے دے دیے, آپ کنکلوژنز نکالیں اور اگر کوئی ریکمنڈیشنز ہیں تو وہ آپ مینجمنٹ کو دیں, اس آرگنائزیشن کو دیں کہ جی میرے ریسرچ کی بیسس پر میں آپ کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں. دس پارٹ دیٹ از کنکلوژن اینڈ ریکمنڈیشن give the main findings, conclusions and suggestions for the organization. اور اس میں صرف آپ اسٹیٹسٹیکل فائنڈنگس کی سمری نہ دے دیں کہ یہ اتنے پرسنٹ نے یہ کہا اور اتنے پرسنٹ نے یہ کہا, یا انووا کا ریزلٹ یہ ہے, یا جو ہے ریگریشن یہ بتاتا ہے. نو, یہ تو جو ہے نا فیکٹس ہیں, اسٹیٹسٹیکل فائنڈنگس ہیں, کوانٹیٹیو فائنڈنگس ہیں. اس سے آپ بطور ریسرچر اس کو انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں؟ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے جو ریسرچ شروع کی تھی تو ایک مینجمنٹ پرابلم سے شروع کی تھی اور مینجمنٹ پرابلم کو ٹرانسلیٹ کیا تھا آپ نے ریسرچ پرابلم میں, ریسرچ پرابلم سے آپ نے ریسرچ آبجیکٹو بنائے تھے. اب یہ سٹیج آئی ہے کہ یہ جو ریزلٹس آئے ہیں کوانٹیٹیو, ان کو آپ کوالٹیٹیو کنکلوژنس میں کنورٹ کریں اور بتائیے کہ یہ میجر کنکلوژنس یہ ہیں, اور اس ریزلٹ یا ان ریزلٹس کی بیس پر میں مینجمنٹ کو اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے یہ سجیشنز دے رہا ہوں. اچھا ایک بات میں اور آپ بتا دوں آپ کو, بعض مینیجرز یا بعض کلائنٹس یہ پسند نہیں کرتے یا وہ یہ نہیں آپ سے کہتے کہ آپ ریکمنڈیشنز دیں. آپ کو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اپنی ریسرچ کیجئے اور آپ اپنے جو فائنڈنگز ہیں کنکلوژنز ریسرچ کی دیجئے, آگے آپ ریکمینڈ نہ کیجئے اور میں خود اس کو دیکھوں گا کہ اس کی لائٹ میں مجھے کیا کرنا ہے. اگر تو مینجمنٹ یا کلائنٹ از کین ٹو گیٹ ریکمنڈیشنز اینڈ سجیشنز فرام یو, ویلکم, دے دیجیے ان کو ریکمنڈیشن جو آپ کو سمجھ آتی ہیں. لیکن اگر وہ کین نہیں ہے تو نہ دیجیے. لیکن اگر آپ نے ریکمنڈیشنز دینی ہیں تو یاد رکھیے کہ ریکمنڈیشن شوڈ بی بیسڈ آن دس ڈیٹا جو آپ نے ریسرچ کی ہے, اپنے ذہن سے نہیں, ادھر ادھر سے نہیں نکال کے, کتابوں سے نہیں نکال کے جنرل ریکمنڈیشن نہیں دینی. دا ریکمنڈیشن شوڈ بی اسپیسیفک اور اس کے ریسورسز اس کے پاس ہونے چاہیے اور وہ فیزیبل ہوں انڈر دا سرکمسٹانسز, اور وہ اس مینجمنٹ پرابلم کو سالو کرتے ہوں. تو آپ ریکمنڈیشنز دیجیے, ورنہ آپ ریکمنڈیشنز نہ دیجیے. ایک اہم بات ریکمنڈیشنز اور کنکلوژن کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی ریسرچ کی لمیٹیشن بتانی ہے. یہ چاہے تو آپ کنکلوژن ریکمنڈیشن سے پہلے بتا دیں, چاہے تو آپ بعد میں بتا دیں, لیکن اس کو ضرور بتانا ہے. اب کیا ہوتی ہیں لمیٹیشنز؟ ہوتی کیا ہیں لمیٹیشنز؟ وہ کانسٹرینٹس ہوتی ہیں جو کہ ریسرچر فیس کر رہا ہوتا ہے, وہ مجبوریاں ہوتی ہیں, وہ لمٹس ہوتی ہیں جس کے اندر اسے رہنا ہے, اور اس لمٹس کی وجہ سے کچھ جو کنکلوژنز آتی ہیں وہ اس کے تناظر میں دیکھنی چاہیے, اس کے ریفرنس سے دیکھنی چاہیے. مثال کے طور پر آپ اگر لاہور میں ریسرچ کر رہے ہیں تو یہ آپ کی لمیٹیشن ہے کہ آپ یو کین ناٹ ٹریول آؤٹ سائڈ لاہور بیکاز آف دا بجٹ اور بیکاز آف سم ادر کانسٹرینٹ. اور جب آپ لاہور پہ کر رہے ہیں تو آپ اس کو کنکلوژن جو ڈرا کرتے ہیں وہ پورے پاکستان کی نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ جنرلائزیشن جو ہے, پریڈکٹیبلٹی جو ہے, یہ ریسرچ کا ایک یوز ہوتا ہے. تو ہم لاہور میں بیٹھ کر جو ریسرچ کریں گے اس کی جنرلائزیشن ہم لاہوری میں کریں گے, اس کو پورے پاکستان پہ نہیں کریں گے. یہ ہماری لمیٹیشن ہے.
تو آپ وہ لمیٹیشنز بتا دیجئے جو بجٹ کی ہیں, جو ٹائم کی ہیں, جو جغرافیکل باؤنڈریز کی ہیں, جو آرگنائزیشنز کی ہیں. Whatever the constraints you were facing at the time of doing research, please mention them as limitations. اور دیکھیے کوئی بھی ریسرچ ایسی نہیں ہوتی جس میں کوئی لمیٹیشن نہ ہو. ہر ریسرچ میں کوئی نہ کوئی شارٹ کمنگ ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی کانسٹینٹس ہوتی ہے. تو ہم ریسرچر جو ہوتے ہیں ہم پروفیشنلی باؤنڈ ہوتے ہیں. It is ethical, it is professional, it is binding on us that we disclose the limitations. کہ ہماری لمیٹیشنز کیا تھیں, کن لمیٹیشنز میں ہم نے کام کیا, کیونکہ ان لمیٹیشنز سے جو ریسرچر دیتا ہے ریڈر اس کی ریسرچ کی ویلیڈیٹی کو ایسرٹین کرتا ہے, ریلائبلٹی کو کرتا ہے, پریڈکٹیبلٹی کو کرتا ہے, اس کی جغرافیکل باؤنڈریز کو دیکھتا ہے, جنرلائزیبلٹی کو دیکھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آئی مین ٹو سے کہ وین یو گیو کنکلوژنز اینڈ ریکمنڈیشنز, before that or after that you mention the limitations of the research so that the conclusions are understood in the proper perspective کہ یہ unlimited نہیں ہے یہ research but it is with certain limitations. اب یہ آپ کا limitations ہو گیا. اس کے بعد جو ہے ہم کیا کرتے ہیں, ہم references دیتے ہیں. references کیا ہیں؟ references جیسے میں نے کہا سیکنڈری ڈیٹا اگر آپ یوز کرتے ہیں تو سیکنڈری ڈیٹا یوز کرتے ہوئے ہمیں اس کا سورس بھی بتانا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں سے ہم نے لیا ہے. اس کی ہمیں ایک لسٹ دینی ہوتی ہے اور اس لسٹ کو لنک کرنا ہوتا ہے ٹیکسٹ کے ساتھ اگر ہم سیکنڈری ڈیٹا یوز کر رہے ہیں تو. اب ہم آخری پارٹ کی طرف چلتے ہیں جس کو ہم اینڈ میٹر کہتے ہیں یا سپلیمنٹری پارٹس کہتے ہیں. پہلا تھا پریفیٹری یا فرنٹ میٹر, دوسرا تھا ٹیکسچول یا باڈی, اور تیسرا اب کیا ہے سپلیمنٹری پارٹس اور اینڈ میٹر, یعنی اس کے بعد جو ہے وہ رپورٹ ہماری ختم ہو جائے گی. اب یہ سیکشن جو ہوتا ہے اس سیکشن کو ٹو مٹیریل بھی کہتے ہیں, TOOB جس کو ہم کہتے ہیں ٹو مٹیریل. یعنی اس سیکشن میں بعض مٹیریل ہوتا ہے جس کو بھی رپورٹ میں ہونا چاہیے. دس از آن دا ججمنٹ آف دا ریسرچر وٹ ٹو انکلوڈ وٹ ناٹ ٹو انکلوڈ. کیا ہوتا ہے اس میں وہ مٹیریل ہوتا ہے جس میں کہ ریسرچر سوچتا ہے, جج کرتا ہے, اس کا خیال ہے کہ اس کو اگر میں شامل کروں گا تو رپورٹ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بڑھے گی. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر اب ریسرچر جو ہے وہ رپورٹ لکھ رہا ہے, وہ کہتا ہے جی کہ ڈیٹا جو ہے وہ ٹرائبل علاقے سے لیا گیا ہے جو کہ 50 میل دور ہے پشاور سے, اور فلاں اور فلاں اور فلاں ہے. اس کی بجائے وہ ایک میپ دے دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہاں سے میں نے ڈیٹا لیا ہے. اب میپ, ادروائز میپ جو ہے that is not part of the research, but this is now needed in order to make the reader understand from where the sample was drawn. تو ایسا مٹیریل جو رپورٹ پڑھتے ہوئے ریڈر کو ضرورت پڑ سکتی ہے اس کو ہم سپلیمنٹری پارٹس میں دے دیتے ہیں, اور یہ سپلیمنٹری پارٹس جو ہیں عام طور پر اپینڈکس کی شکل میں ہوتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں اپینڈکس 1, اپینڈکس 2, اپینڈکس 3, اپینڈکس 4, جتنی چیزیں ہم لگاتے ہیں ہر علیحدہ چیز کو ہم اپینڈکس کا نمبر دے دیتے ہیں. بعض لوگ اس کو اپینڈکس A, B, C, D بھی کہتے ہیں. تو جس طرح سے آپ کی مرضی ہے 1, 2, 3, 4 کر دیجئے, یا آپ اس کو A, B, C, D ایٹسٹرا کر دیجئے, وٹ ایور. لیکن جو بھی آپ اس میں اسکیم استعمال کریں, دو چیزیں ضروری ہیں. ایک تو اپینڈکس کا لیبل, دیٹ از اپینڈکس A, B, C, D اور اپینڈکس 1, 2, 3, 4, اور دوسرا اپینڈکس کا ہیڈنگ کہ ہے یہ کیا چیز, کہ کویسچنئر ہے یا پرائس لسٹ ہے یا مینیو کارڈ ہے یا یہ ہے پروسپیکٹس ہے, وٹ ایور. تو اس کا یہ دو چیزیں ہیں کہ ایک تو لیبل دے دیں آپ اور دوسرا اس کا ہیڈنگ دے دیں, اور پھر آپ اس کو کر دیں. یہ جو مٹیریل ہوتا ہے بعض اوقات آپ خود جنریٹ کرتے ہیں اور بعض اوقات جو ہے اس کی فوٹو کاپیز آپ لگا دیتے ہیں, کہیں سے آپ کو ملتا ہے اس کی فوٹو کاپیز اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. تو اس میں عام طور پر
جو چیزیں اس میں لگائی جاتی ہیں ایک تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ لیول کیا ہے ریسرچ کا، لیکن عام طور پر اس میں کاپی آف اے بلینک کویسچنیئر، بلینک بھرا ہوا نہیں یا بھرے ہوئے نہیں، اس کی کاپی لگا دیتے ہیں تاکہ وہ ریڈر جو آپ کا ہے وہ دیکھ سکے کہ اس نے کویسچنیئر کون سا استعمال کیا، یا پھر ڈائیگرامز ہوتی ہیں یا پھر اسٹیٹسٹیکل السٹریشنز ہوتی ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے انووا لگایا، اب ریڈر کو تو پتہ نہیں ہے انووا یا انووا آپ نے کس طرح سے اس کی آپ ایک ایگزامپل سالو کر کے اینڈ پر لگا دیتے ہیں. ٹیبلز بعض اوقات دے دیتے ہیں آپ، اور بعض اوقات جو ہوتا ہے وہ آپ فوٹوگرافس لگا دیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ چیزیں ٹرو مٹیریل میں آتی ہیں، ان کو ہم سپلیمنٹری پارٹس کہتے ہیں. تو جو میں نے آج آپ کو اس کی ڈسکرپشن بتائی اس میں کیا کیا بتایا آپ کو کہ پریفیٹری پارٹس ہوتے ہیں. پریفیٹری پارٹس میں ٹائٹل، جس کو ٹائٹل فلائی بھی کہتے ہیں، ٹائٹل پیج، اس کے بعد لیٹر آف ٹرانسمیٹل، لیٹر آف آتھورائزیشن، ٹیبل آف کانٹینٹ اینڈ ایگزیکٹو سمری، اور ایکنالجمنٹ اگر آپ چاہیں تو. یہ چیزیں جو ہیں وہ اس میں پریفیٹری پارٹس میں آتی ہیں. یہ جو ایکنالجمنٹ ہے آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ اس میں رکھ لیجیے چاہے اینڈ پہ لکھیے. عام طور پر آج کل جو ٹرینڈ ہے وہ ہے ایکنالجمنٹ کو ایٹ دا اینڈ لے جانے کا، یعنی کہ باڈی کے بعد ہم ایکنالجمنٹ دیتے ہیں. اور جو پرانا ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایکنالجمنٹ کو پریفیٹری پارٹس میں دیتے ہیں. شروع میں ہم ٹائٹل پیج کے بعد ایکنالجمنٹ دیتے ہیں. جس طرح سے آپ کی مرضی ہے اس طرح سے آپ کر لیجئے. پریفیٹری پارٹس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ٹیکسچل پارٹس ہیں، باڈی ہے، باڈی آف دا رپورٹ ہے جو کہ مین چیز ہے ہماری. اور اس میں نے بتایا آپ کو بڑی بڑی چیزیں کیا آتی ہیں اس میں انٹروڈکشن ہے جس میں کہ پوری پرابلم کی بیک گراؤنڈ، کیسے ریسرچ شروع ہوئی، کیوں شروع کی گئی، ریسرچ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں آپ، یعنی کہ واٹ واز دا پرابلم اسٹیٹمنٹ، اس کی کیا ہے ریسرچ کی آبجیکٹیوز کیا ہیں، ہائپوتھیسس کیا ہیں. یہ ساری چیزیں آپ انٹروڈکشن میں دیتے ہیں. اس سے پتہ چل جاتا ہے ریڈر کو کہ ریسرچ جو ہے کیوں کی گئی. پھر تھوڑا سا ہم اس میں ریسرچ ڈیزائن اور میتھڈالوجی کو ڈسکس کرتے ہیں. ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا ڈسکرپٹیو ڈیزائن تھا یا ایکسپلوریٹری ڈیزائن تھا یا کازل ڈیزائن تھا. اور پھر ہم نے سیکنڈری ڈیٹا کلیکشن کی، پرائمری کی، سیکنڈری کی تو کون کون سے سورسز تھے، اور پرائمری تھی تو کون کون سے سورسز تھے، اس کے پرائمری ڈیٹا کلیکشن کے انسٹرومنٹ کیا تھا، اس کو ہم نے کیسے ڈیولپ کیا، کیسے پری ٹیسٹ کیا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہم سیمپلنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں. وہ سیمپلنگ بھی کہ کون سی پاپولیشن، کون سا سیمپلنگ فریم، کیا ہمارا میتھڈ آف سیمپلنگ، پروبیبلٹی، نان پروبیبلٹی، اور کس طرح سے ہم نے فیلڈ ورک کو آرگنائز کیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم ریسرچ میتھڈالوجی میں دیتے ہیں. اس سے آپ کی ریسرچ کی ایویلیویشن ہوتی ہے کہ کیا آپ نے یہ ریسرچ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے کی ہے یا نہیں کی ہے، ایڈیکویٹ میتھڈالوجی تھی، ایڈیکویٹ کوالٹی تھی، کوالٹی ایشورنس کو آپ نے مینٹین کیا یا نہیں کیا. جب یہ آپ بتا دیتے ہیں پھر سب سے اہم حصہ جو ہے وہ ہے ڈیٹا پریزنٹیشن یا ڈیٹا انالیسس، کہ کس طرح سے آپ نے را ڈیٹا کو جو کہ فیلڈ سے آپ نے کویسچنئر کے ذریعے سے، انٹرویو کے ذریعے سے، آبزرویشن کے ذریعے سے، جس میتھڈ سے بھی آپ نے اسے کلیکٹ کیا، کس طرح سے آپ نے اس کو آرگنائز کیا، ٹیبولیٹ کیا، اینالائز کیا، اسٹیٹسٹیکلی ٹیسٹ کیا، کس طرح سے کیا. یہ ساری چیزیں ٹیبلز، گرافس، فگرز، ایکسپلینیشن، ڈسکرپشن، اور گرافس میں مختلف قسم کے گراف، آپ ساری چیزیں جو ہیں اس میں آپ دیتے ہیں. اور یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے، اور اس کو آپ کو کیلکولیشن میں غلطی نہیں کرنی چاہیے. اس کی ٹیبل ایک اسٹینڈرڈ فارمیٹ میں بنائیے، اور اس کے جو ہیں وہ آپ جو بھی اسٹیٹسٹکس یوز کر رہے ہیں اس کو ایڈیکویٹلی استعمال کیجئے. اگر آپ وہ یوز کر رہے ہیں ایس پی ایس ایس یا کوئی اور سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں تو ڈیٹا ان پٹ کرتے ہوئے بہت احتیاط سے جو ہے وہ ان پٹ کیجئے کہ اگر کوئی غلطی ہوگی تو اس کی غلطی سارے ریزلٹس میں آئے گی. پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ریزلٹس جب آپ یہ اس طرح سے کر لیں تو پھر آپ اس کو ریزلٹس کو فائنڈنگز کی شکل میں دیں، چاہے تو کرونالوجیکلی دیں، چاہے تو جو ہے وہ اس کو دیں آپ الفابیٹیکلی، چاہے جیوگرافیکلی دیں، چاہے بائی ایریاز دیں، چاہے آپ جو ہے بائی انٹرسٹ دیں، بائی سائز دیں.
ٹریڈیشنلی دیں یا آرڈر آف امپورٹنس، جس طرح سے بھی آپ اس کا آرڈر مقرر کرتے ہیں آپ اور کریں. عام طور پر لوگ امپارٹینس یعنی جو وہ میگنیچیوڈ آ رہا ہے، جو اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ جو ہے وہ بتا رہے ہیں، تو سب سے اہم پہلے، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، لیکن اس کی کوئی بائنڈنگ نہیں ہے. جب آپ یہ کر لیں گے تو آخر میں آپ کیا کریں گے، آپ اس کی کنکلوژنس اور ریکمنڈیشنز نکالیں گے، اور ریکمنڈیشنز کے ساتھ ہی آپ کو لمیٹیشنز بھی بتانی ہے. اور آخر میں جو آپ کرتے ہیں وہ سپلیمنٹری پارٹس دیتے ہیں، جس میں کہ بلینک کاپی کویسچنئر کی، اور دوسری ایسی چیزیں جو ضروری آپ سمجھتے ہیں، آپ کی ججمنٹ کے مطابق ضروری ہیں کہ یہ اس میں شامل کی جائیں، تاکہ جو ریڈر ہے اس کو کنسلٹ کرنا چاہے تو کر لے. اس کو ٹو مٹیریل بھی کہتے ہیں. اس طرح سے آپ کی رپورٹ جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا اگلے لیکچر میں اور پڑھیں گے کہ جو ویژولز ہیں وہ کس طرح سے ہم بنائیں گے، اور اس کی اورل پریزنٹیشن کس طرح سے کریں گے. یہ ہمارے اگلے لیسن کا ٹاپک ہوگا. اور اس وقت تک اللہ حافظ.